السلام علیکم دوستو، میں ہوں سجاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد احمد ٹی وی۔ دوستو، ایسی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کسی ملک پر حملہ نہ کیا جا سکتا ہو۔ مثلاً کسی بھی اسٹیٹ کی جغرافی، طاقتور فوج اور اس ملک کی مضبوط عوام اس ملک کو مضبوط بناتی ہیں۔ دنیا میں ایسے بہت سے ممالک ہیں جو اپنی کمزوریوں اور اندرونی خونشیار کی وجہ سے دوسرے ممالک کے غراض و غضب کا شکار ہوتے رہے ہیں، مگر دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں جن پر حملہ کرنا یا ایسے زیر کرنا کھانا پان کے زمرے میں آتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسی 5 ممالک کی لسٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں جن پر کوئی بھی طاقتور ملک شب و خون مارنے سے پہلے 100 بار ضرور سوچے گا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 5، ایران۔ دوستو، پوری دنیا میں اس وقت عراق اور افغانستان جیسے ممالک کو نیست و نابود کرنے کے بعد امریکہ اپنی گندی نظر ایران پر جمائے بیٹھا ہے۔ 1911 کے بعد سے ہی ایران کو شاید صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیا جاتا اگر ایران کو نڈر اور بے باک لیڈر میسر نہ ہوتے۔ یہ ملک ہمیشہ سے ہی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا چلا آیا ہے۔ ایران کو زیر نہ کرنے کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اس کی ٹوپوگرافی ہے۔ ایران زیادہ پہاڑوں پر مشتمل ہے، جسے سمجھ پانا اور ان علاقوں میں پیش قدمی کرنا کسی کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ یہی نہیں، ایران کے پاس 5 لاکھ کی تربیت یافتہ فوج، 1700 جدید ٹینکس اور لگ بھگ 137 لڑاکا طیارے ہیں جو ایران کو دنیا میں طاقتور ترین ملک بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس انڈر گراؤنڈ میزائل بیسز ہیں جو ہر صوبے اور ہر شہر میں 500 کلومیٹر کے فاصلے پر نصب کیے گئے ہیں۔ اس لیے کسی بھی حملہ آور ہونے والے ملک کو ان زیر زمین بیسز تک اپروچ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ ایران ایٹمی پاور بھی بن چکا ہے مگر ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہو سکا۔ نمبر 4، نارتھ کوریا۔ دوستو، ایران کے بعد نارتھ کوریا بھی ایسا ہی ملک ہے جس کی امریکہ کے ساتھ نہیں بنتی، مگر اس کے باوجود بھی امریکہ کوریا پر حملہ کرنا سوچ بھی نہیں سکتا۔ نارتھ کوریا کا شمار بھی اس وقت دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ نارتھ کوریا کی طاقتور ہونے کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس ملک کی نڈر قیادت ہے۔ کنگ جونگ اون دنیا کے ان لیڈران میں شمار کیے جاتے ہیں جو کسی کے آگے جھکنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک طاقتور فوج ہے جس میں 10 لاکھ سے بھی زائد ایکٹیو سولجر ہیں۔ یہی نہیں، ان کے پاس 4200 جدید ٹینکس اور 222 ہیلی کاپٹرز بھی ہیں۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے نارتھ کوریا بظاہر ناقابل تسخیر نظر آتا ہے۔ ایسا بھی شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ نارتھ کوریا نیوکلیر ٹیسٹ بھی کر چکا ہے اور ان کے ایٹمی ہتھیاروں کی رینج ساؤتھ کوریا، جاپان اور یو ایس اے تک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ساؤتھ کوریا، جاپان اور یو ایس اے ہمیشہ سے ہی خدشے میں رہتے ہیں۔ قصہ مختصر یہی کہ کسی بھی بیرونی حملے کی صورت میں نارتھ کوریا کسی بھی مخالف کو بآسانی لاکھوں چنے چبا سکتا ہے۔ اس لیے ماہرین اس ملک کو ناقابل تسخیر قرار دیتے ہیں اور امریکہ کا مشورہ دیتے ہیں کہ اختلافات بیٹھ کر حل کر لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہیں، ورنہ ناقابل تلافی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 3، جاپان۔ دوستو، جاپان کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں دنیا میں نئی سپر پاور جاپان کی ہوگی، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک بہت پرانی تہذیب ہے اور یہ ایک ایسا واحد ملک ہے جس پر کوئی بھی ملک زمینی حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکا، حتیٰ کہ اپنے دور میں مغل بھی جو کہ فتوحات کے حوالے سے شہرت رکھتے تھے وہ جاپان کو کبھی فتح نہ کر سکے۔ یہ صرف امریکہ ہی تھا جس نے جاپان پر 2 ایٹم بم گرا کر اس کی کمر توڑی تھی، مگر اس کو مکمل فتح نہ کر پائے۔ 2016 سے لے کر ابھی تک جاپان اپنی فوج پر $60 ارب خرچ کر چکا ہے۔ جاپانی فوج میں 5 لاکھ سے زیادہ فوجی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کے پاس 600 جدید ٹینکس بھی ہیں۔ جاپان کی ایئر فورس بھی دنیا بھر میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، یہ دنیا کی 5ویں بڑی ایئر فورس ہے۔ بروزیلا کے علاوہ اس ایئر فورس کے پاس 1590 ایئر کرافٹ بھی موجود ہیں۔ جاپان کا واحد مسئلہ اس کی ضعیف کل عمر آبادی ہے، کیونکہ جاپانی زیادہ عمریں پاتے ہیں، اس لیے ان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ عمر زیادہ لوگوں پر مشتمل ہے۔ نہایت حیران کن طور پر جاپان کا سائبر ڈیفنس بہت کمزور ہے، مگر ان خامیوں کے باوجود بھی جاپان پر حملہ کرنے کے لیے ایسی آرمی کی ضرورت ہے جو تعداد، ہمت اور حوصلے میں جوان ہو۔ نمبر 2، یو ایس اے۔ دوستوں، امریکہ ہر سال اپنی فوج اور دفاع پر لگ بھگ $596 بلین خرچ کرتا ہے۔
یہ اخراجات 7 ترقی یافتہ ممالکوں کی افواج پر آنے والے اخراجات سے بھی کئی زیادہ ہیں۔ دفاع پر خرچ ہونے والے 54 بلین ڈالرز رشیا کے کل بجٹ کے 80% کے برابر ہیں۔ امریکہ کی سب سے بڑی طاقت اس کے جوہری ہتھیار ہے، کسی بھی ملک سے کئی زیادہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ اتنے ہتھیار رکھتا ہے جو دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو کئی دفعہ مار سکتے ہیں۔ اس وجہ سے امریکہ پر حملہ کرنا مشکل ہے۔ اگر کوئی ملک یا فوج امریکہ پر کبھی حملہ کرنے کا سوچ بھی گئی تو اس کے اندر کم از کم اتنی اہلیت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ یوٹا کے سراؤں، ہوائی کے ساحلوں اور الاسکا کی ہلز کے اوپر لڑنے کا حوصلہ رکھتی ہوں۔ یہی نہیں بلکہ ایک بڑی مسلح آبادی بھی اس انتظار میں ہے کہ کب ان کو اپنی طاقت کا مظاہرہ ملے گا۔ چنانچہ ان سب کے باوجود جو اب بھی امریکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے صرف خوش قسمتی کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پاکستان۔ ناظرین، دفاع، فوج اور عزم کی بات ہو تو پاکستان کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ وطن عزیز کا دفاع، نہ ڈر فوج، بلا شبہ پوری دنیا میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ آپ پاکستان کی بڑی فوج دیکھیں یا ایری یا فضائیہ، آپ کو ہر جگہ جذبہ مانی اور پیشہ ورانہ مہارت نظر آئے گی، اور یہی وجہ ہے کہ وطن عزیز بڑی، ایری اور فضائی ہر لحاظ سے ایک مضبوط ریاست ہے اور دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جس پر حملہ کرنے کا خواب امریکہ اور چند اور ممالک سالوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر جرأت کرنے کی ہمت کوئی نہ کر سکا۔ خاص طور پر پاکستان کا جوری سسٹم دنیا کے بہترین جوری سسٹم میں سے ہے۔ یہی نہیں، پاکستان کے پاس اعلیٰ قسم کے میزائل ہیں جو ہر قسم کا وارڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں چاہے غربت کے ڈرے ہیں مگر کسی کی ہمت نہیں کہ وہ اس کی جانب میری آنکھ سے بھی دیکھ پائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور دیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سیارے میں ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز آگے بھی لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔